فرمائے گئے ہیں، تو ان پر بالترتیب جو ہے چند ایک بنیادی معلومات عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر میری گفتگو کے حوالے سے کوئی بھی سوال ذہن میں پیدا ہو تو آپ براہ مہربانی ارشاد فرما دیں گے، تاکہ اگر گفتگو میں کوئی پہلو جو ہے وہ تشنۂ تکمیل رہ جائے گا تو سوال و جواب کی صورت میں بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری شریف میں 3 مقامات پر امام المحدثین سیدنا امام بخاری علیہ رحمت ایک حدیث مبارکہ تخریج کرتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جہاں اس دور کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر، پرشین امپائر جزیرہ نمائے عرب کے اوپر حملہ آور ہو گئی تھی، اندرونی طور پر مرتدین کا فتنہ وہ کھڑا ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ کھڑا ہو گیا، تو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز قیادت میں 2 سال کی قلیل ترین مدت میں ان تمام کے تمام اندرونی فتنوں کو بھی ختم کر دیا گیا اور دونوں سپر پاورز اپنی دفاعی لائن پر جانے پر مجبور ہو گئی۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار ختم نبوت۔ تو ذی الحج کے مہینے سن 12 ہجری میں حضرت سیدنا خالد بن ولید مخزومی سیف من سیوف اللہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر تشکیل دیا۔ یمامہ کے مقام کے اوپر بنو حنیف جن کا سردار مسیلمہ کذاب تھا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بہت بڑی فوجی قوت تھی۔ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ جب مرکز کے اندر مدینہ طیبہ میں فتح کی خبر آئی کہ اللہ کی رحمت سے فتنے کو ختم کر دیا گیا اور مسلمہ کذاب جو ہے حضرت باشی بن حرب کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، لیکن جنگ یمامہ میں ایک دن کی جنگ کے اندر 700 حفاظ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جام شہادت نوش کر دیا ہے۔ یہ خبر جب آئی تو حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا کہ حضور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے حافظ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہزاروں افراد بنا دیے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر بھی، مدینہ طیبہ کے باہر بھی، مرد و خواتین میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک مکمل طور پر حافظ قرآن ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان میں کئی ہستیاں جو ہیں 80 سے زیادہ وہ کاتبین وحی ہیں۔ تو زبانی قرآن پاک جو ہے وہ تو بہت بڑی تعداد میں حفاظ قرآن پیارے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنہن اجمعین کے سینوں میں موجود ہے، لیکن حضور میں عمر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد، چند صدیوں کے بعد جو زبانی بات ہوگی اس کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ ہر بات کے اوپر وہ کہیں گے کہ تحریری سند پیش کرو۔ آگے ایسا دور آنے والا ہے، ایسے لوگ آنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک قراءتاً پڑھنے پڑھانے میں تو متواتر ہے، لیکن حضور کتابتاً ایسے ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام پر جب جو سورہ مبارکہ، جو آیات بینات نازل ہوتی تھی، اس وقت جتنے کاتب آپ کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، تو جب آپ مدینہ طیبہ میں ہوتے اس وقت تو 20 40 کاتب بھی موجود ہوتے جو سورہ مبارکہ کو جتنا کلام مبارک اس وقت نازل ہوا ہے اس کو حفظ بھی کر لیتے، تحریر بھی کر لیتے کاغذ کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر۔ اور جب حضور سفر میں ہوا کرتے تو پھر زیادہ تعداد میں کاتب تو ساتھ نہیں ہوتے تھے، 2 کاتب 4 5، تو حضور اس طرح الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک
بھی موجود ہے، لیکن کسی کے پاس 20 پارے لکھے ہوئے، کسی کے پاس 10 صورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جو کاتب جس موقع پر محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، آپ کی خدمت میں ہوتا، اس کے سامنے جتنا قرآن اترتا وہ اس کو لکھ لیتا۔ تو حضور اس طرح ایک کتابی صورت کے اندر ما بین الدفتین، 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب کی صورت میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک لکھا ہوا ہمارے پاس مکمل موجود نہیں ہے۔ کسی کے پاس 10 پارے، کسی کے پاس 15 پارے، 114 صورتوں میں کسی کے پاس 90 صورتیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، کسی کاتب کے پاس 50 صورتیں۔ لیکن ہم کہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ایک بندے کے پاس لکھا ہوا، تو حضور ایسا نہیں ہے۔ تو حفاظ تو موجود ہیں، قراءتاً تو تواتر ہے، لیکن کتابتاً قرآن پاک کا تواتر آگے جا کر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر متواتر نہ رہا کتابت کی صورت میں تو یہ تو خبر واحد کے درجے میں آ جائے گا، اور خبر واحد تو صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین اور قطع کا فائدہ تو خبر متواتر دیتی ہے۔ تو جب کتابتاً جو ہے وہ متواتر نہیں ہوگا تو مشکوک ہو جائے گا قرآن پاک۔ لہذا حضور اس کی فکر فرمائیے، اگر ایک دن کی جنگ کے اندر 700 حفاظ جامع شہادت نوش پا جاتے ہیں تو حضور اندرونی طور پر تو ہم جزیرہ نما عرب میں تو فطروں کو ختم کر رہے ہیں، یہاں امن قائم ہو رہا ہے، لیکن 2 سپر پاور جو ہے رومی اور ایرانی، عنقریب ان کے ساتھ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا، اور ان کی تو افواج رومن امپائر کا قبضہ 3 بر اعظموں پر ہے ہزاروں سالوں سے، پرشین امپائر جو ایرانین ہیں تو حضور وہ 2 بر اعظموں پر قابض ہیں اتنے سینکڑوں سالوں سے۔ تو حضور اس طرح جنگوں کے اندر ایک ایک دن میں کتنے ہزاروں شہادتیں ہمیں پیش کرنی پڑیں گی۔ لہذا نرم نوازی فرمائیں، اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں، اور جیسے قراءت میں پڑھنے میں قرآن پاک متواتر آ رہا ہے، اتنے اس کو پڑھنے والے ہیں کہ جن کا عقلاً جھوٹ پر جمع ہونا وہ حال ہے، تو حضور یہ کتاب کی صورت میں بھی قرآن پاک کو الحمد سے لے کر والناس تک ایک جگہ مدون کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، اور اسی قرآن پاک کے نسخے سے آگے نسخے تیار ہوں۔ اس طرح جیسے پڑھنے میں قراءتاً قرآن متواتر ہے، کتابتاً اور تحریر میں بھی متواتر ہو جائے، تاکہ ایک نقطے کا بھی کوئی شک اور شبہ قیامت تک باقی نہ رہ جائے۔ اب چونکہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس جماعت میں ہیں جو جماعت مشیرین ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، اور مشیر کا کام ہوتا ہے، ایڈوائزر کا کام ہوتا ہے کہ جس شعبے میں اس کو مشیر رکھا گیا ہے فوری طور پر جب ضرورت محسوس کرے وہ مشورہ پیش کرتے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فریضہ پر وقت ادا فرمایا، اور حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پیش کر دیا۔ اب بخاری شریف میں یہ 3 مقامات پر ہے، بالخصوص بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 745 کتاب و فضائل القرآن میں ضمنی باب ہے، باب جمع القرآن، تو وہاں حضرت عبید ابن سباق تابعی کی یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں حضرت سیدنا زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی حضرت خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پیش کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ پوری توجہ سے سنا، لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یا عمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو کام رسول کریم علیہ السلام نے نہیں کیا وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے عمر مشورہ آپ کا درست ہے، آگے جا کر ایسے حالات بن جائیں گے، لیکن ہم تو ہر معاملے میں آقا نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کی پیروی کرنے کے پابند ہیں، تو مشورہ آپ کا صائب ہے، درست ہے، بالکل جائز ہے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کو کتابت کی صورت میں ایک کتاب کی صورت میں جمع نہیں فرمایا، اس کی تدوین نہیں فرمائی، اس کو مرتب اور مدبر نہیں فرمایا، بس جس کاتب کے پاس جتنا ہے ٹھیک ہے، باقی آپ نے زبانی الحمد سے لے کر والناس تک پوری ترتیب کے ساتھ 114
حفظ کروائیے، تو ہم بھی حفظ کرواتے رہیں گے، لیکن ایک کتاب کی صورت میں، مجلد صورت میں ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، کیف تفعل، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟